ہم اپنے آج کے حدیث سیشن کی جو کلاس ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائلنس کے اوپر۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2501 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، یعنی whoever is silent he is saved، اور اردو میں ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس کی ایکسپلینیشن میں ہم دیکھتے ہیں آگے، اور پہلے ہمارے پاس آتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done regretful۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادام ہونا پڑے۔ اس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن لے کے آ رہا ہے نا، تو آپ اس کی کنفرمیشن کر لیں اور سنی سنائی باتیں آگے نہیں پہنچانی۔ اور حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ جو کوئی خاموش رہا اس نے نجات پالی، تو انسان کے بولنے سے اس کے جو انسان کچھ بول رہا ہے تو اسے کیا رزلٹ مل رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو رہا کہ اسے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کہ اگر اس نے کسی نے بھی اسے کوئی بات بتا دی اور اس نے ایز اٹ از اسے آگے فارورڈ کر دیا بغیر ویریفائی کیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلط ہو۔ تو اس متعلق ہمیں اللہ پاک نے سورہ حجرات میں بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈس اوبیڈینٹ یا کہہ لیں کوئی بھی بد کردار آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آ رہا ہے نا، تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لو، تاکہ آپ کو بعد میں جیسے اگر وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ کو ریگریٹ نہ ہونا پڑے۔ اور یہ بھی ہے، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نارملی اگر ہمارے لائف میں کوئی بھی ہمیں کوئی نیوز بتا رہا ہے نا، تو ہم نے پہلے اسے ویریفائی کرنا ہے اینڈ دین اسے آگے فارورڈ کرنا ہے، اور بلکہ اگر کوئی ضرورت ہے فارورڈ کرنے کی تو فارورڈ کرنا ہے، ورنہ کسی کی باتیں کسی تیسرے شخص کو نہیں بتانی۔ دین ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیث اور حدیث کو پڑھتے ہیں جو ہمیں اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم پڑھتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2504 میں اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ which of the Muslims is the most virtuous۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ which of the Muslims is the most virtuous، کہ وہ مسلمان کون ہے جو سب سے زیادہ virtuous ہے، سب سے زیادہ نیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one whom the Muslims are safe from his tongue and his hand۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جن کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ سیف ہیں، یعنی ایک مسلمان اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اگر ایک انسان اس پہ کانشیسلی ایفرٹ کرے نا کہ اس کی زبان اس کے ہاتھ سے اس نے کسی دوسرے شخص کو یا باقی سارے جو بھی لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا، تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا کہ وہ سب سے زیادہ نیک لوگوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ دین جامع ترمذی کی ہی حدیث ہے 2502 جس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ I told the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about a man, so he said I do not like to talk about a man even if I were to get this or that for doing so۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل کی تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔ She said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ I said, O messenger of Allah, Safiya is a woman who is، and she used her hand as if to indicate that she is short. So he said, you have said a statement which if it were mixed in with water of the sea it would pollute it۔ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صفیہ ایک عورت ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا گویا یہ مراد لے رہی تھی کہ صفیہ پستہ قد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم نے اپنی باتوں میں ایسی بات ملائی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا رنگ بدل جائے۔ تو اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے مطلب ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ وہ کسی
بھی شخص کے متعلق نا اگر ان کو بتایا جائے تو وہ اس کی نقل کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم نے نا کسی کے متعلق کسی کی ہائٹ وغیرہ کے متعلق ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، کسی کی اگر ہائٹ شارٹ ہے تو ہم نے اسے ڈسکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتہ نا کیونکہ اگلا جو انسان ہے جو سیکنڈ پرسن ہے وہ اس کو کس طرح پرسیو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے اپنا مذاق لگ رہا ہو، تو کسی کے متعلق ایکٹنگ نہیں کرنی، کسی کی نقل نہیں اتارنی، کیونکہ آپ تو بے شک مذاق کی نیت میں لے رہے ہو، آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم باقی سارے جو لوگ ہیں ان کو ہم انٹرٹین کر سکیں، لیکن جس کی نقل اتاری جا رہی ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نیت اس پہ آپ کا جو اعمال کی نیت ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ وہ کس طرح اسے پرسیو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے برا لگ رہا ہو، لیکن جو بھی ہے اللہ پاک نے اسے وہ ہائٹ دی ہے، وہ شکل و صورت دی ہے، تو کسی کی نقل اتارنے سے کوئی چلتا کیسے ہے، کوئی بات کیسے کرتا ہے، تو اس طرح کسی کی نقل نہیں اتارنی۔ اور اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں نا، جیسے آپ کسی کو بھی اپنی بات کنوے کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے کسی کا گیٹ اپ بتانا ہے، تو یہ دھیان رکھیں کہ ہم کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، تو اگر آپ کی بات میں اس طرح کی چیزیں ہیں نا شامل، تو آپ ان باتوں سے اوائڈ کریں، تو اس میں ہے کہ آپ سائلنٹ رہیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ کو ایٹ دا اینڈ اس کا گناہ ہو۔ دین ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے نریٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I do not like to talk about anyone even if I were to get this or that۔ اس میں بھی ہمارے پاس وہی بتا رہے ہیں، لیکن یہ حدیث نمبر کوئی اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ وہ کسی کی نقل اتاریں، بے شک انہیں کتنا بھی مال دیا جائے۔ دین ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever believes in Allah and the last day then let him honor his guest and whoever believes in Allah and the last day then let him say what is good or remain silent۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سائلنٹ رہنے پہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گیسٹ کو آنر کرے، اس کے پاس کوئی گیسٹ آیا ہے تو وہ اس کو عزت دے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از دس کہ اگر وہ شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جب بولے تو اچھا بولے یا پھر سائلنٹ رہے۔ تو اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں نا تو ہمارے پاس دو باتیں ہیں کہ ایک تو ہم اپنے گیسٹ کو آنر کریں اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کوئی بات بول رہے ہیں تو اگر وہ اچھی ہے تو بولیں، اگر وہ اچھی نہیں ہے اس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ کو شک بھی ہے نا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے تو اسے نہیں بولنا، یا تو اچھا بولیں یا پھر نہیں بولیں۔ ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس اور یہ ریاض الصالحین کی حدیث ہے 1511، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he who believes in Allah and the last day must either speak good or remain silent۔ اس میں بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ یا تو اچھا بولے یا پھر اگر اچھا نہیں بولنا اس نے تو پھر خاموشی رہے۔ دین ہمارے پاس ہم ڈسکس کرتے ہیں آداب آف ٹاکنگ کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کس طرح کریں، آپ کے کیا آداب ہونے چاہیے کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ اسپیک ان اے کلیئر ٹون، آپ کی جو ٹون ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، کسی سے بھی روڈ بیہیویئر وغیرہ میں بات نہیں کرنی، اور جیسے کوئی لڑکی ہے وہ کوئی بھی نامحرم سے بات کر رہی ہے تو اس کی ٹون اس طرح نہیں ہو کہ مذاق والی اور فری نیچر والی۔ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی نامحرم سے بات کر رہی ہے، کوئی بھی عورت کسی نامحرم سے بات کر رہی ہے تو وہ اپنی ٹون کو زیادہ سخت نہ رکھے اور زیادہ نرم نہ رکھے، ایک ریکوائرڈ ٹون ہونی چاہیے تاکہ اگلا جو بھی شخص ہے نا اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط خیال نہ آئے۔ دین ہے کہ ڈو ناٹ انٹرپٹ سم ون ہو از ٹاکنگ، اگر کوئی بات کر رہا ہے نا، کوئی بات شروع کی ہوئی ہے، آپ کا بڑا یا چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا، بیچ میں بات شروع نہیں کرنی، اوکے۔ اینڈ دین وی ہیو آلویز تھنک بیفور یو اسپیک، جو بھی بات بول رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ جو بھی ہم بات بول رہے ہیں یہ سچ ہے بھی یا نہیں، اور ویریفائی کریں اپنی باتوں کو جو بھی آپ بول رہے ہیں۔ ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ unnecessary تھنگس، جس بات کی ضرورت نہیں ہے اس کو مطلب وہ نہ کریں، اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بھی آپ بول رہے ہیں نا اس کا حساب ہوگا جب قیامت کے دن آپ کے ایک ایک چیز کا حساب جب رکھا جائے گا تو آپ جو بھی ایک لفظ بھی بولیں گے نا، ابھی دنیا میں تو پتہ نہیں لگ رہا ہے لیکن جب قیامت میں ساری چیز لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئے گی نا تو ہر ایک ورڈ کا حساب دینا پڑے گا، اور بے شک اگر آپ نے ہم نے وہ بات مذاق میں کر دی ہوئی نا تو پھر بھی ہمیں اس وقت اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔
اینڈ ڈونٹ بی روڈ، ڈونٹ بیک بائٹ. کسی سے بھی روڈ بیہیویئر میں بات نہ کریں اور بیک بائٹ چغل خوری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کی ایبسنس میں کوئی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور اگر اس میں وہ موجود ہے بھی بات یا نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے اگر ہم ویریفائی نہیں ہیں. اور اگر ہمیں پتہ بھی ہے نا کہ اس شخص میں یہ بات موجود ہے تو ہم نے وہ نہیں کرنا، کسی کے بھی پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی. کال یور ایلڈرس ود دا ٹائٹل آف رسپیکٹ اینڈ نیور کال یور پیرنٹس بائی دیئر نیم. جو آپ سے بڑے ہیں ان سے عزت سے بات کرنی ہے اور ان کے نام لے کے ان کو مخاطب نہیں کرنا. اور یہ کہ اگر آپ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو عادت ڈالیں، ان سے بھی تمیز سے بات کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہو کہ ہم نے دوسرے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے اور اپنے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے. دین وی ہیو کہ یور ورڈ شوڈ پاس تھرو 10 گیٹس. آپ کی باتیں جو ہونی چاہیے نا، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں آپ یہ ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ کیا آپ کے جو ورڈز ہیں اور جو بھی ایکشنز ہیں وہ اللہ کو پلیز کر رہے ہیں. آپ کے جو بھی ورڈز ایکشنز ہیں وہ آپ کس لیے بول رہے ہیں یا کوئی عمل کس لیے کر رہے ہیں. آپ جو بھی جملہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کیا وہ ایسا جملہ تو نہیں ہے جو اللہ پاک کی رضا سے اگینسٹ جا رہا ہے. دین وی ہیو کہ از دس ہاؤ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ورڈ اسپیک. کہ آپ اپنی باتوں کو دیکھیں، اپنے لہجے کو دیکھیں کہ کیا یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بات کیا کرتے تھے. کیا یہ بات ٹرو ہے، مطلب یہ بات ویریفائڈ ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جو بات بول رہے ہیں وہ ثابت بھی ہے یا نہیں. از اٹ کائنڈ، جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. از اٹ نیسیسری کہ آپ کا بولنا ضروری بھی تھا اس وقت یا نہیں. ڈز اٹ برنگ بینیفٹ کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس سے کسی دوسرے کو بینیفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کی اس ویڈیو کا آپ کا ایک ٹائم سپینڈ کرنے کا، آپ نے ٹائم سپینڈ کیا، آپ نے اس میں کچھ باتیں بولنی ہیں اور اس کا لوگوں پہ افیکٹ آ رہا ہے. تو افیکٹ تو آتا ہی ہے. اور جو ینگ جنریشن ہوتی ہے جن کو نہیں پتا ابھی کہ کون سی بات سچ ہے کون سی بات غلط ہے تو وہ اس سے کیا افیکٹ لے رہے ہیں. تو اپنی باتوں کا دھیان رکھیں کہ آپ جو بھی پروڈیوس کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اگر پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں تک رسائی رکھتی ہے. تو اب دیکھیں کہ ہماری جو بھی بات ہے اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ول دس ہرٹ سم ون فیلنگس، کہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ آپ زبان سے کوئی جملہ ادا کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی پوسٹ وغیرہ میں کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگا کے لکھ کے کوئی چیز بتا رہے ہیں تو دیکھیں کہ اس سے کسی کو افیکٹ تو نہیں ہو رہا، کسی پہ آپ تہمت تو نہیں لگا رہے، کوئی ایسا جملہ تو نہیں بول دیا کسی کی اگینسٹ، کسی کے ایبسنس میں کہ کسی پہ تہمت لگ رہی ہو اور آپ نے صرف وہ مذاق میں لیا ہو باتیں. تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کی فیلنگس تو ہرٹ نہیں ہو رہی. ول مائی ورڈس کوسٹ می مائی آخرہ، کہ آپ کے جو ورڈز ہیں وہ آپ کی آخرت تو کوسٹ نہیں کر رہے. کہ آپ کسی کی بیک بائٹ کر رہے ہیں تو آپ کی آخرت جو ہے وہ مشکل ہوگی آپ کو اس میں. اور ڈز اٹ ریفلیکٹ اسلامک ویلیوز، آپ کی جو بھی باتیں ہیں جو بھی ایکشنز ہیں وہ اسلامک ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ابھی تو ہم مسلمان ممالک میں ہیں نا، جو لوگ مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں تو مسلم کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نا مطلب ماحول ہی ہوتا ہے ایسا، اسلامک ماحول ہوتا ہے. لیکن جو اس طرح کے کنٹریز ہیں جو نان اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر جو حجاب میں ہوتی ہے عورت یا پھر جو مرد ایسے گیٹ اپ میں ہوتے ہیں جو نظر آئیں، پتہ لگتا ہے کہ مسلمز ہیں، وہ لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ بھی ان مسلم کنٹری اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کوئی نان مسلم جو بھی ہمیں دیکھے گا نا، بے شک وہ کسی مسلم کنٹری میں ہے یا کسی نان مسلم کنٹری میں ہے، وہ ہمیں اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے کسی بھی مسلمان سے کوئی جو بھی لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ آبزرو کریں کہ یار یہ تو مسلمان ہے لیکن یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے اور یہ جو بھی باتیں بتاتا ہے اس پہ وہ جھوٹ ہو جاتی ہیں یا اس پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے، اس کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں نا وہ اس طرح پرسیو کریں گے کہ یار یہی اسلام ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو جب لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اسلام بھی اسی طرح ہو، کیونکہ ہر نان مسلم اسلام کو اسٹڈی نہیں کر رہا ہوتا. اسٹڈی کرنے میں اور آبزرو کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو جو اس طرح آپ نا دوسرے نان مسلمس کو اپنا اسلام بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمیں تو چلو نقصان ہو ہی رہا ہے لیکن اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. دین وی ہیو کہ ول آئی گیٹ اے سین فار دا ورڈس آئی اٹر. ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا.
اس کا ہمیں جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جیسے ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ہم نے ایک ٹائم لگا کے اس پہ کام کیا ہے، لیکن ہم نے اس کام پہ، اس ویڈیو پہ ٹائم بھی لگایا، اپنی محنت بھی لگائی، اور ہم نے کچھ بولا بھی ہے اور کچھ شیئر بھی کیا ہے نا لوگوں کو۔ تو جب ہم سے آخر میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا ٹائم کہاں لگایا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے ایسی باتیں بولی تھیں جس کے لوگوں کو نقصان ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ اسلام سے ڈائیورٹ ہوئے تھے۔ اس ٹائم کا حساب دینا پڑے گا، ان الفاظ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم ایکٹ کر رہے ہیں اور زبان سے جو کام کر رہے ہیں اس کا دھیان رکھیں کہ ایسے ہمیں گناہ تو نہیں ہو رہا۔ دین ہمارے پاس ایک نیکسٹ سلائڈ پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلم گائیڈ ٹو سوشل میڈیا، کہ جب وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ہمارا ٹائم جا رہا ہے اس میں سوشل میڈیا بہت یوز کیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسے ابھی ہم میچور ہیں تو ہم ایسی کوئی بھی بات شیئر نہ کریں جن سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو بھی بچے ہیں چھوٹے جو آ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کچھ غلط پرسیو نہ کر لیں، کیونکہ انہیں جو دکھایا جائے گا وہ اسے مان لیں گے۔ ابھی ہمارے پاس نالج ہے جو ابھی ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کوئی چیز کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط چیز آگے فارورڈ کریں گے تو جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ تو پھر غلط ہی پرسیو کریں گے نا، اور اسے فالو کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس بات پہ زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کچھ بھی اسلامک کوئی چیز کوئی چیز اسپریڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، کوئی چیز پوسٹ آپ کے پاس آئی ہے، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث آپ کے پاس آئی ہے، تو اسے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ریفرنس ضرور لکھا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ اس کی آیت کا ریفرنس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کے ساتھ ان کا ریفرنس لکھا ہونا چاہیے۔ جن کے ساتھ ریفرنس نہیں ہے اس کو آگے شیئر مت کریں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا، ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز شیئر کی تھی، کیونکہ وہ بہت ہم مطلب نا کہ کامن چیز ہے، کچھ بھی چیز ہے ہم نیکی کی نیت سے آگے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن سوچیں کہ اگر وہ کسی بھی شخص نے اپنے پاس سے کوئی چیز لکھ دی ہو اور نام لگا دیا ہو کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بھی غلط کوئی بھی اسٹیٹمنٹ شیئر کر رہے ہیں اور اسے اللہ پاک کے ساتھ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ریفرنس اگر موجود نہیں ہے تو اسے فارورڈ نہیں کرنا، اور اگر آپ کوئی چیز دیکھ بھی رہے ہیں نا، آپ کو کوئی چیز مل بھی گئی ہے پوسٹ وغیرہ یا کوئی ریل مل گئی ہے جس پہ ریفرنس نہیں لکھا ہوا، تو اسے کمنٹ کریں وہیں پہ کہ اس کا ریفرنس شیئر کریں، اور اسے بتائیں کہ آپ کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث سے بغیر ریفرنس شیئر نہیں کر سکتے۔ اور اسلامک بھی کوئی چیز آپ خود جو ہے وہ اس طرح شیئر مت کریں سوشل میڈیا پہ، اور یہ بھی کہ آپ کوئی بھی ایسی بات ہے نا جو غلط کام کی طرف جا رہی ہے، جیسے میوزک جو ہے وہ ویڈیوز پہ نہ لگائیں، اور آپ نے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہے نا کہ آپ زبان سے کوئی چیز ادا نہیں کر رہے، لیکن آپ لکھ کے تو کوئی چیز آگے بھیج ہی رہے ہیں نا، تو آپ اس کے بھی جواب دہ ہوں گے۔ آپ نے ریومر اسپریڈ نہیں کرنے، ہم نے دوسروں کے سنس پبلسائز نہیں کرنے، دوسروں کے بھی نہیں کرنے اور اپنے بھی اسپریڈ نہیں کرنے۔ جو بھی اپنے جو سنس ہیں نا وہ اللہ پاک چھپا رہے ہیں، وہ ہم نے کر دیا، ہمیں پتہ ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہے کس نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن اگر خود ہی اسے پبلسائز کر دیں گے تو آپ خود لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جب اللہ نے آپ کے گناہ چھپا دیے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے گناہ پبلسائز کریں۔ اور اس میں یہ سب آتا ہے کہ میوزک وی نو حرام ہے، تو اگر ہم کوئی بھی ویڈیو ہے، کوئی گیدرنگ میں گئے ہیں، اور ہوتا ہے کہ اسنیپ چیٹ پہ اسٹریکس بھیجی جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر اسٹریک بھیج رہے ہیں تو آپ اپنے کسی گیدرنگ میں تھے وہاں پہ میوزک ہے، وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو اگر اس طرح اسٹریکس بھیجیں گے، اپنی پکچرز یا ویڈیوز بنا کے انسٹا پہ اسٹوری اپلوڈ کریں گے، واٹس ایپ پہ اسٹوری اپلوڈ کریں گے، اسنیپ چیٹ پہ اسٹریکس بھیجیں گے، تو یہ سب اپنے سن کو پبلسائز کرنے میں آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی مکسڈ گیدرنگ میں جہاں پہ نامحرم تھے اور وہاں پہ پردہ نہیں کیا ٹھیک، اور وہ ویڈیوز اور پکچرز آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے سن کو پبلسائز کرنے میں آتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہے، کوئی بدعت ہو رہی ہے اور اسے بھی آپ اگر پوسٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے سنس کو پبلسائز کرنے میں آتا ہے، کیونکہ جو بدعت ہوتی ہے اس کو لوگوں کو نہیں معلوم، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یار یہ کوئی چیز ہے جو انوویشن ہے، اسلام میں نئی کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ریالٹی وہ اسلام میں انوویشن ہوتی ہے۔ تو اپنی کسی بھی چیز کو پبلسائز نہیں کرنا، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایول آئی ہوتی ہے، لوگ آپ سے حسد کر سکتے ہیں، تو اپنی جو بھی چیز ہے اس کو پرائیویٹ رکھیں۔ ڈو ناٹ شیئر اور اسپریڈ دا سنس آف ادرس، ویریفائی بیفور یو شیئر، کہ آپ جو بھی شیئر کریں اس کو ویریفائی کر لیں۔ اگر آپ
زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو بعد میں اگر آپ کو پتہ بھی لگتا ہے نا کہ یہ چیز غلط تھی تو بتانا مشکل ہو جاتا ہے، سب لوگوں کو اویئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے تو میں نے یہ بات کہی تھی اور اب میں ان سے معذرت کروں کہ نہیں یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا۔ تو پہلے ہی آپ جو بھی بات ہے اسے ویریفائی کر لیں تاکہ لوگوں کو اس کا نقصان نہ ہو۔ اینڈ فالو بینیفیشیل پیجز، آپ جو بھی پیجز جو بھی ویب سائٹس وغیرہ جن لوگوں کو بھی فالو کر رہے ہیں ان دھیان رکھیں کہ آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو فالو کریں جو اسلام کی ٹیچنگز دے رہے ہیں، اور اگر کوئی جو بھی لوگ ہیں جو بھی چینلز ہیں وہ اگینسٹ اسلام چل رہے ہیں یا پھر بے شک وہ مسلمان ہیں لیکن وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس میں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، جیسے میوزک وہ فالو کر رہے ہیں یا پھر فیملی بلاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو فالو نہ کریں کیونکہ آپ کے فالو کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی جو سنگل انسان کی آئیڈینٹی ہے، ہم یہ سوچیں کہ یار ہمارے ایک شخص، لاکھوں کروڑوں لوگ اگر ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے ایک انسان کے فالو نہ کرنے سے ایسا کیا ہو جائے گا۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ پاک نے خود آپ کو بنایا ہے، اکیلے آپ ایک شخص کی تخلیق کری ہے اور اتنا دھیان ایک آپ کے اوپر ہی دیا ہے۔ آپ اللہ پاک آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے تو آپ کی کوئی تو ویلیو، کوئی تو امپورٹنس ہے نا کہ اللہ آپ کو خود اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم خود یہ سوچیں کہ ہمارے ایک شخص سے کیا ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں سوچنا۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار ہم جو ایک شخص ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے، تو جب اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے تو ہم کچھ تو ویلیو رکھتے ہیں نا، اس سینس میں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے میں اگر کوئی اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور then we have tried to use it for the means of reward and stop mindlessly scrolling۔ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کوئی چیز بول رہے ہیں، بے شک اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں زبان سے ادا کر کے یا پھر اپنے ہاتھوں سے، تو آپ نے ان دونوں کا حساب رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز غلط نہ بتا دیں، ایسی کوئی چیز نہ بتائیں جس کا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو بھی چیز ویریفائی نہیں ہے اسے آگے نہیں بتانا۔ دین وی ہیو مومنٹ وین یو شوڈ ناٹ بی سائلنٹ، کہ ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم وہ بات بولیں جو فائدے مند ہے، جو اچھی ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس جو اس سے کسی کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو ہم خاموش رہیں۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، جس میں جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی شخص اسلام کو فالو کرتا ہے اسے بولنا چاہیے۔ فرسٹ وی ہیو ان دا کیس آف فالسہڈ اباؤٹ اسلام، کہ اگر کوئی بھی اسلام کے اگینسٹ غلط بتا رہا ہے نا، جو ایسی کوئی بات کر رہا ہے جو اسلام میں نہیں ہے، کوئی بھی انوویشن بتا رہا ہے، کوئی بدعت اگر فالو ہو رہی ہے تو ہمیں بولنا چاہیے اس کے متعلق کہ یہ انوویشن ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی قرآن یا حدیث کسی نے شیئر کر دی ہے، اس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، تو ہمیں ادھر بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو بھی بات تھی یہ قرآن یا حدیث میں مینشن نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات شیئر ہو رہی ہے نا، ہم یہ سوچیں کہ یار اس کو ہم اسکرول کر دیتے ہیں اور ہم نے اسے فارورڈ نہیں کیا۔ ہاں چلو فارورڈ تو ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمیں اس وقت اپنا ایکشن لینا، اپنی طرف سے ایکشن لینا ہے کہ ادھر کمنٹ سیکشن میں آپ کہہ دیں گے ایسی کوئی بھی چیز فارورڈ نہ آپ لوگ شیئر نہ کریں جس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، یا پھر ان سے کہیں کہ آپ نے جو شیئر کیا ہمیں اس کا ریفرنس دیں، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کمنٹ پڑھیں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کو اگر نہیں اندازہ نا، اس بات کا خیال نہیں گیا تو ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ اچھا اس کا ریفرنس نہیں موجود، تو ہم نے بھی دھیان رکھنا ہے کہ آگے اگر کوئی چیز کا ریفرنس نہیں موجود تو ہم بھی اسے فالو نہ کریں اور اس کو فارورڈ نہ کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ از وین یو سی سم ون بینگ بیلیٹلز اور موک، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑا رہا ہے اور کسی شخص کی نقل اتار رہا ہے، تو تب آپ نے بولنا ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ آپ کی جو کتاب ہے، جو بھی آپ فرشتہ آپ کی باتیں نوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ نوٹ کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام ہو رہا تھا اسلام کے اگینسٹ، اگر کوئی بات کی جا رہی تھی، کوئی انوویشن ہوئی تھی اسلام میں، تو آپ نے اس کے متعلق بولا تھا، اس کو روکنے کے لیے، کوئی بھی انوویشن کو روکنے کے لیے بولا تھا۔ کوئی اگر حدیث یا کوئی بھی آیت یا حدیث اگر وداؤٹ ریفرنس شیئر ہو رہی تھی تو آپ نے وہاں پہ کمنٹ کیا تھا، آپ نے کہ وہ فرشتے آپ کے متعلق گواہی دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ اسے روک رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ نہیں رکتے، لیکن آپ کا جو نیکی تھی وہ تو لکھ دی گئی نا کہ آپ نے روکا تھا اسے۔ ان دا فیس آف کریولٹی اینڈ اوپریشن، کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی پہ زیادتی کی جا رہی ہے تو تب آپ نے آواز اٹھانی ہے، جیسے کہ فلسطین کے معاملے میں، کشمیر میں، برما میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم ایز اے سنگل پرسن بھی نا، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان موقع پہ سائلنٹ نہیں رہنا، آواز اٹھانی ہے ہم نے۔
اور یہ بھی کہ سنگل پرسن اگر دیکھے کہ اب جیسے ہم ابھی لڑکیاں ہیں، جیسے ہم جنگ میں جا کے نہیں لڑ رہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا یہ کہ ان کی جو بھی اسرائیل کی جو بھی امریکہ وغیرہ کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. سنگل 1 روپے کا بھی اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں نا تو اس کو چھوڑیں، کیونکہ آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کا حساب ہونا ہے، ان کو تولا جائے گا. تو اگر آپ کوئی چیز کی ضرورت بھی تھی، کوئی بھی اسرائیل کے پروڈکٹ کی ضرورت تھی، لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، 1 روپے کی ہی تھی وہ بے شک، اگر تو آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا کہ آپ نے ان کے اگینسٹ، اسرائیل یا کافروں کے اگینسٹ آپ نے تھوڑی سی بھی اگر جو بھی ایکٹ کیا نا وہ آپ کا لکھا جائے گا. وین وٹنسنگ ڈسکریمنیشن اور انجسٹس، اگر کہیں پہ انجسٹس ہو رہی ہے، کہیں ڈسکریمنیشن چل رہی ہے ایج، جینڈر اور ریلیجن کی بیسس پہ، تو آپ نے اس کے متعلق بولنا ہے. ان دا پریزنس آف ہیٹ اسپیچ، اگر کوئی برا کچھ جو بھی کہہ رہا ہے، کوئی بیک بائٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کے بتائیں، سیدھا سیدھا بتا دیں کہ یار یہ گناہ ہے اور میں یہ نہیں کروں گا اور آپ بھی نہ کریں. اور آپ کی سب باتیں سب نیکی ریکارڈ ہو رہی ہیں. وین سم ون از ایکسپوزنگ ادر مسلم سینس، اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی سینس ایکسپوز کر رہا ہے یا اپنے ایکسپوز کر رہا ہے تو اسے روکیں. وین وٹنسنگ ایکٹس دیٹ اگینسٹ اسلامک ٹیچنگس، جب آپ ایسے کام دیکھیں جو کہ اسلامک ٹیچنگ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو بھی بدعت دیکھیں تو اسے روکیں. وین سم ون سیفٹی اور ویل بینگ از ایٹ رسک، اگر کسی کی سیفٹی کو خطرہ ہے تو آپ نے تب اپنی جو سائلنٹ نہیں رہنا. وین وٹنسنگ ان ایتھیکل اور امورل بیہیویئر، اگر کسی انسان کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی ان ایتھیکل یا امورل بیہیویئر دیکھیں تو تب آپ نے سائلنٹ نہیں رہنا. تب آپ جس بھی پوسٹ پر ہیں، جتنی بھی طاقت رکھتے ہیں، تب بولنا ہے کسی کے متعلق. اور وین وٹنسنگ انوائرمنٹل ہارم اور نیگلیکٹ، اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس پہ بھی آپ نے سائلنٹ نہیں رہنا. وین سم ون رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ، اگر کسی کے رائٹس وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی پاور رکھتا ہے کسی بھی زیادہ اچھی پوسٹ پہ، اور اگر وہ اپنے جو بھی پاور میں کم لوگ ہیں ان کے رائٹس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں نا، جتنی بھی طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کو، جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں اور ان کی آواز بنیں. Then we have the summary، اور اس میں ایک حدیث بھی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، every son of Adam sins and the best of the sinners are the repentant، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بھی بچے ہیں نا وہ سب گناہ کرتے ہیں، لیکن ان سب گناہ گاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو ریپینٹ کر جائیں، جو اللہ پاک سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کے پاس توبہ کر کے واپس اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرنے لگ جائے. تو ہمارے پاس سمری تھی جو ابھی ہم نے سیکھا کہ ویریفائی آور نیوز، کہ ہمارے پاس جو نیوز آتی ہے اسے ویریفائی کریں اور اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. اگر آپ نے بولنا ہی ہے تو یا تو اچھا بولیں یا پھر خاموش رہیں. اینڈ دین اسپیک فار جسٹس اینڈ فار ادر گڈ پرپزز، آپ جو بھی بول رہے ہیں اس کا کسی بھی اچھے پرپز کے لیے بولیں اور جسٹس کے لیے بولیں. اگر کوئی لوگ ہیں جو مظلوم ہیں وہ نہیں بول پا رہے تو آپ ان کی آواز بنیں اینڈ ریپینٹ ٹو اللہ، کہ آپ اللہ سے توبہ کریں. اور یہاں پہ ہماری جو کلاس تھی ایکسپلینیشن کی وہ اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا پھر ڈسکشن کرنی ہے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے اپلائی. جہاں جہاں دکھتا ہے، جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ہاں کہاں کہاں اپنی مطلب ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا، تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے اپلائی. جزاک اللہ خیر. میٹنگ کا اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.